بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج یہ مجلس یہاں منعقد ہو رہی ہے، ادارہ جعفر قدر اہتمام یہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ اس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا یاسر نقوی صاحب، ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مجلس کا آغاز کریں گے، علی رضوی سلام پیش کریں گے۔ جناب علی رضوی۔ بر محمد وعلم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل وعلى محمد میرا باب بیٹھی شہر دین کی قبر پر تھی محب اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر، زینب بڑھی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر، اٹھئے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر، ایک آہ کی رباب نے یوں ہٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحگر، بیٹی ہے شام میں کیجے دعا یہ باج کہے، خاص و عام میں سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشن کام میں، حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، اصغر سے دھارے سامنے نظروں کے آپ کی، توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی، جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی، یہ آ گیا ہے دور میں اب جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، جس سے تھا زندگی میں سہارا چلا گیا، 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا، بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا، کیا رہ گیا بول میں اب جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، پر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ تھے علی رضوی۔ خواتین و حضرات جو لوگ آن لائن ہیں ان سے درخواست ہے کہ ایک خوب سورہ فاتحہ مرحوم سید محمد رضا ابن سید
نظر حسین کے لیے پڑھ کر ان کو اصال ثواب کرے. اور اب میں درخواست کروں گا لطف نقوی سے، مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب خط میں ہو چکا لشکر حسین کا، جب خط میں ہو چکا لشکر حسین کا، باقی رہا نہ ناصر و یاور حسین کا، دشمن جو تھا ہرے ستمگر حسین کا، بل پڑ گیا کہ کاٹ لو اب سر حسین کا، پیاسے پہ ابر شام کے لشکر کا چھا گیا، مظلوم اہل ظلم کے نرقے میں آ گیا، مظلوم اہل ظلم کے نرقے میں آ گیا، کہتا تھا کوئی تیر لگاؤ حسین کو، تلواروں سے لہو میں ڈباؤ حسین کو، کہتا تھا شمر گھیر کے لاؤ حسین کو، گھوڑے سے جلد نیچے گراؤ حسین کو، کیا چھپ کے دیکھتے ہو منہ اس تشن کام کا، سر کاٹ لو حسین علیہ السلام کا، سر کاٹ لو حسین علیہ السلام کا، جب تیر آ کے لگتا تھا جس میں حسین پر، خیمے کو تکتے جاتے تھے منہ پھیر پھیر کر، کہتے تھے دل سے رو کے شہنشاہ بحر و بر، زینب کہیں نہ خیمے سے نکلے برے نصر، بانوں کو اے کریم میرے غم میں صبر دے، زینب کو اے خدا میرے ماتم میں صبر دے، زینب کو اے خدا میرے ماتم میں صبر دے، زینب پکاری تیریے مجھ پر لگاؤ تم، بھائی کے بدلے خون میں مجھ کو ڈباؤ تم، نیزے پکاٹ کر میرے سر کو
چڑھاؤ تم، فرزند فاطمہ پہ نہ اب ہاتھ اٹھاؤ تم، فرزند فاطمہ پہ نہ اب ہاتھ اٹھاؤ تم، پانی کو 3 روز سے محروم ہے حسین، سید ہے بے گناہ ہے مظلوم ہے حسین، سید ہے بے گناہ ہے مظلوم ہے حسین، جب رن میں ہو، جب قتل رن میں ہو چکا لشکر حسین کا، سلوات جزاک اللہ نقوی صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں درخواست کروں گا جناب مولانا یاسر نقوی صاحب سے، جو سے ہمارے ساتھ ہیں آن لائن مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا یاسر نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اللهم صل على محمد محمد۔ بارگاہ جعفریہ میری لینڈ کے تمام مومنین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جن مرحوم کے اثار ثواب کے لیے آج کی اس مجلس نشریاتی وسیلے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مرحوم سید محمد رضا ابن سید نظر حسین کے بلندی درجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد محمد۔ عزیزان محترم، مجلس سے ایصال ثواب ہے اور جو بھی وقت معین ہے اس میں کوشش اسی امر کی ہونا چاہیے کہ کلام معصوم سے تعزیت اور تسلیت پیش کی جائے مرحوم کے لواحقین کو۔ تو میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اوصیکم بذکر الموت و اقلال الغفلۃ عنہ،
वकैफा गफलतुकुम अम्मा लैसा युखबिलुकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मौत को हमेशा याद रखो, मौत का हमेशा तस्करा करो, और तुम चाहे जितना मौत से गाफिल हो जाओ, मौत तुमसे गाफिल होने वाली नहीं है। तुम चाहे जितना मौत को बुला दो, मौत तुम्हें बुलाने वाली नहीं है। तो जब अमीर अल मोमिनीन ने यह इरशाद फरमाया तो इसका माना यह है कि हर आन जिक्र मौत रहे, हर वक्त तज़किरे मौत रहे, हर वक्त तफक्कुर में ये रहे कि हाँ ये दुनिया फानी है, हाँ इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में मुंतकिल होना है। और यही मैंने सूरह की आयत पढ़ी, सूरह बकरा, दूसरा सूरह कुरान मजीद का, उसकी 28वीं आयत जो मशहूर व मारूफ आयत है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, और तुम कैसे अल्लाह का इनकार करोगे कि जबकि तुम मुर्दा थे। यानी इस कायनात से पहले की बात हो रही है, खिलकत से पहले की गुफ्तगू हो रही है। तो अहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें हयात दी, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर दोबारा तुम्हें अल्लाह मारेगा। ये इस दुनिया से जाने की बात हो रही है। सुम्मा युहयीकुम, और फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करेगा। ये बरज़ख़ व महशर की गुफ्तगू हो रही है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में वापस जाना है। यहां पर अजीब तस्किरा है कि पहले कहा तुम मुर्दा थे, फिर कहा तुम्हें जिंदा किया, फिर कहा दोबारा तुम्हें मुर्दा करेगा, फिर कहा फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करेगा, और फिर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाना है। यानी आलमे अरवाह की खिलकत से लेकर और जन्नत और जहन्नम के फैसले तक ये एक सफरे मुसलसल है। यहाँ पर मौत का तस्वुर कहाँ है, यहाँ पर खत्म हो जाने का तस्वुर कहाँ है कि एक इंतकाल की सूरत है। यानी सबसे पहले आलम अरवा में थे, वहां से इंतकाल हुआ इस दुनिया, मुंतकिल हो गए इस दुनिया में। उसके बाद यहां से इंतकाल होगा, मुंतकिल हो जाएंगे कब्र में, आलम बरज़ख़ में, फिर वहां से दोबारा इंतकाल होगा महशर में, महशर से इंतकाल होगा मीज़ान में, फिर मीज़ान से इंतकाल होगा जज़ा और सज़ा के मौके पर, और उसके बाद इंतकाल होगा जन्नत और जहन्नम की तरफ, जहां अबदल आबदीन में रहना है। इसका माना है मौत अदम का नाम नहीं है, मौत खत्म हो जाने का नाम नहीं है, मौत तो एक इंतकाल का नाम, एक तसव्वुर है इस बात का कि जब एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो गए तो इस मुंतकिल होने का नाम मौत है। इसका माना है अदम का तसव्वुर मौत में नहीं है, खत्म होने का तसव्वुर मौत में नहीं है। मौत नाम है एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने का। अब ये जो इंतकाल है एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने का, इस इंतकाल को कुरान ने कैसे बयान किया है? तो देखिए आप कि जो आयत नूर आप पढ़ते हैं उस आयत में कुरान क्या कह रहा है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। अल्लाह साहिबाने ईमान का वली है जो हर आन मोमिनों को अंधेरे से निकाल रहा है और नूर की तरफ ले जा रहा है। यानी एक एक लम्हा जो मोमिन का आगे बढ़ रहा है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है? नूर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। ये कुरान बोल रहा है कि मोमिन का ये सफर जो सफर आखिरत है, यानी सूरह बकरा की 28वीं आयत में अगर बयान किया कि मौत नाम है एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने का, तो जो एक आलम से दूसरे आलम में इंतकाल हो रहा है, मुंतकिल हो रहे हैं, उसे यहाँ पर बयान किया
किया आयतल कुर्सी के बाद आयत में कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर। अब जब मोमिन आगे बढ़ेगा तो अंधेरों में नहीं जा रहा, वो तो नूर की तरफ जा रहा है। यानी अब जब कब्र में पहुंचे तो अब कब्र में अंधेरा नहीं है। जाहिरी तौर पे तो नजर आ रहा है कि बाप को अंधेरी कब्र में लिटा है। ये जुमले दलील भी हैं, ये जुमले तसल्लियत के लिए भी हैं, कलमात तासियत भी हैं उन अहले खाना के लिए जिनके मरहूम की आज मजलिस है कि जब अंधेरे में लिटा कर आए ना तो जाहिरी तौर पर हमें अंधेरा नजर आ रहा है कि कब्र में अंधेरे में लिटा है। कुरान क्या कह रहा है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर। अरे ये अंधेरे का सफर नहीं है, ये तो अंधेरे से नूर का सफर है। यानी अंधेरा तो यहाँ रह गया, अब जैसे जैसे मोमिन आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे उसका सफर नूर की तरफ होता चला जाएगा। यानी अब कब्र में पहुंचा तो कब्र में नूर है, सिरात में पहुंचा तो सिरात में नूर है, बरज़ख में पहुंचा तो बरज़ख में नूर है, मीज़ान पे पहुंचा तो मीज़ान में नूर है, जज़ा और सदा में पहुंचा तो वहां पे नूर है, पहुंचा तो नूर साथ है। इसका माना है जितना आगे बढ़ता चला जाएगा उतना मंजिले नूर में जाता चला जाएगा। और ये इंतहाए नूर शफाअते आले मोहम्मद का यानी जितना आगे बढ़ना युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर। ये तो नूर का सफर है कि जिसमें हम आगे ले जा रहे हैं। और इस सफर का तरीका क्या इख्तियार किया कि देखो तुम्हें मुंतकिल होना है एक आलम से दूसरे आलम में। अच्छा परवरदिगार जब इंतकाल ही करना था तो खल्क़ किया था, पैदा तो किया था। तो सूरह मुबारक मुल्क, सूरह मुल्क का इब्तिदाइया जवाब देगा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बाबरकत है वो अल्लाह कि जिसने खल्क़ किया, मौत को भी खल्क़ किया, हयात को भी खल्क़ किया ताकि तुम्हें आज़माए, देखे कि तुमने अहसन अमल करने वाला कौन है। अजीब मंजिल है इस आयत के ऊपर कि परवरदिगार ने कहा हमने मौत को खल्क़ किया और हयात को। मशहूर आयत, मारूफ आयत पे तो तवज्जो होना चाहिए। पहले मौत का तस्करा किया फिर हयात का तस्करा। इसका माना है वो शय जो दायमी हयात की तरफ लेके जाती है वही तो मौत है, क्योंकि इंतकाल होगा तो दायमी हयात की तरफ जाएंगे। और ये हयात फानी है, इसलिए फानी शय का तस्करा बाद में किया है। वो जो दायमी जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी उस मौत का तस्करा पहले किया। अजीब बात यह है कि देखिए मौत भी एक है और हयात भी एक। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग शय हैं, बार बार आ रही चीज एक ही है, शय एक ही है। इसीलिए कुरान में ना मौत की जमा है ना हयात की जमा है। यह अजीब गुफ्तगू है क्योंकि एक ही हयात है और एक ही मौत है। इसका माना है कि मौत एक है और खलक़ल मौत वल हयात अल्लाह की मखलूक। कभी गौर किया कि अल्लाह की मखलूक होकर एक आन में कितने लोगों के पास पहुंच जाती है मौत? भाई ये कैसे होता है? भाई अगर कोई ऐसा डेटा निकाल लिया जाए, आजकल तो ज्यादा ही मुश्किल में जाना ही है, तो एक डेटा तो निकाल लिया जाएगा ना कि मसलन एक सेकंड में कितने लोग इस पूरे ग्लोब में मरते हैं। इसका माना है कि एक पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में, एक अमेरिका में, एक वहां दुनिया के हर कोने में उस एक सेकंड में जितने लोग भी दुनिया से गए उन सब के पास मौत पहुंच गई। अजीब बात, मखलूक होकर इतनी ताकत है मौत के पास कि एक ही आन में आने वाहिद ज़मानो मका के हिसाब का ख्याल न करते हुए जहां चाहती है पहुंच जाए। इसका माना है अल्लाह की मखलूक के पास ये ताकत हो सकती है
کہ وہ مخلوق بھی ہو لیکن اللہ کی طرف سے اس کو وہ کمال ملا ہے کہ ملک الموت آنے واحد میں کتنے لوگوں کی اس قرۂ ارض پر روح کو قبض کرتا ہے. یعنی اگر یہ طے ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ آنے واحد میں جس کے پاس چاہے پہنچ جائے، وہ ہے ملک الموت. تو جب ملک الموت مخلوق ہو کر آنے واحد میں زبان و بیان مکہ کی قیود سے آزاد ہو کر جس کے پاس چاہے پہنچ سکتا ہے، تو مدد کرنے والا امام زبان و مکہ کی قیود سے آزاد ہو کر ہر کسی پکارنے والے کے پاس کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ کہ جہاں پر مخلوق کے پاس اس کی دی ہوئی ولایت ہے. تو اب یہ حیات اور موت، انتقال، عدم نہیں، ختم ہو جانا نہیں. اور یہ تصور جو انتقال کا ہے اس کو قرآن نے کس انداز سے بیان کیا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. بھئی یہ ہے انتقال. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، مرنا نہیں ہے. قرآن کے جملوں پہ غور کریں. یہ معروف آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ قرآن میں 3 مقام، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ عنکبوت. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، مرنا نہیں ہے. اس کا معنی ہے مرنا اور ہے، موت کا ذائقہ چکھنا اور ہے. اب یہ ذائقہ موت کیا ہے؟ یعنی جب انتقال ہو رہا ہوگا ایک عالم سے دوسرے عالم میں، تو اس وقت جو کیفیت ہوگی منتقل ہوتے وقت جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی، اس کیفیت کو قرآن کی زبان میں ذائقہ موت ہے. وہ کیفیت جو انسان کے اوپر آئی کہ جب روح جسم سے نکل رہی ہے، تو اب جو کیفیت ہے اسے قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، اور اسی ذائقہ چکھنے سے تو سارا خوف ہے. بھئی سکرات الموت ہی سے تو سارا خوف ہے کہ جب مر رہے ہوں گے، روح جسم سے نکل رہی ہو، تو کیا کیفیت ہو. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے سارے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ موت کو نفس کو چکھنا ہے. شاید یہ پہلو ذرا سا نیا ہو جائے کہ موت نفس کو نہیں چکھے، نفس موت کو چکھے. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کوئی چیز چکھتے ہیں، ابھی الحمدللہ سب افطار سے فارغ ہو کے آپ شریعتی وسیلے پہ یہ سن رہے ہیں. بھائی آپ نے شربت پیا، چکھا نا؟ تو مجھے بتائیے کہ جب آپ نے شربت چکھا تو شربت آپ کے اندر ضم ہو گیا یا آپ شربت پہ جا کے ضم ہو؟ کیا ہوا؟ بھائی کیونکہ چکھا آپ نے تو شربت آپ کی ذات میں ضم ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ موت تمہیں چکھے گی، نفس موت کو چکھے گا. تو جب نفس موت کو چکھے گا تو حاوی کسے ہونا چاہیے؟ اسے ہونا چاہیے کہ جو چکھنے والا ہے، یا اسے حاوی ہونا چاہیے جو چکھی جا رہی ہے؟ اس کا معنی ہے نفس چکھے گا موت کو، یعنی موت کو اپنی ذات میں فنا کر کے جو ابدی سفر کی طرف چلا جائے اسی کو انتقال کہتے ہیں. اچھا یہ میں نے دلیل کیسے دی آپ کو کہ موت کو فنا کر رہا ہے اپنی ذات. دیکھیے جب دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو اصول کیا ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے تو جو شکست یافتہ ہوتا ہے اس کو ساتھ لے جا سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. اگر موت فاتح ہوتی تو موت ساتھ چلی جاتی. اب موت تو اس کے بعد ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے برزخ میں بھی حیات، محشر میں بھی حیات، ابد الآبدین تک حیات. اس دنیا سے جانے کے بعد تو تصور موت تو ہے ہی نہیں. یعنی موت یہاں رہ گئی
اور انسان آگے بڑھ گیا، مومن آگے بڑھ گیا، یعنی موت کو اپنی ذات میں فنا کر کے، موت کو شکست دے کر ابد العابدین کی حیات تک جانا انتقال کرنا. اور یہ انتقال اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ یتوفل انفس حین موتہا، سورہ زمر 39 سورہ قرآن کا، اس کی 42 آیت. اللہ ہر نفس کو وفات دیتا ہے. دیکھیے ایک لفظ اور دیا قرآن، وفات. یہ وفات کیا ہے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے فوت، ایک ہے وفات. اچھا بھئی فوت اور وفات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، اسکول آف اہل بیت کی بات کریں تو ہمارے یہاں یہ نہیں کہتے عمومی طور پہ کہ فوت کر دیا، کیا کہتے ہیں بھائی وفات ہو. فوت کے معنی جہاں پر لفظ آ جائے نا کہ فوتگی ہو گئی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کسی اور کی بات ہو گئی. ہم یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ فوتگی اور وفات ہے کسی امانت کو مالک تک پہنچا دینا، اور فوت میں ہے عدم کا تصور، فنا ہونے کا تصور. اسی لیے قرآن نے کہا اللہ یتوفل انفس حین موتہا، اللہ تمہارے نفس کو وفات دیتا ہے. وفات کے معنی ہے کہ مالک کو اس کی شے صحیح و سالم پہنچا دینا وفات. یعنی اللہ کے وجود یہ جو حیات اس نے دی، یہ جو جسم اس نے دیا، یہ جو روح اس نے دی، یہ جو نفس اس نے دیا ہے، یہ جو ذات اس نے دی، یہ امانت ہے اللہ کی. اس امانت کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا نام وفات ہے. قرآن کبھی اسے وفات کہتا ہے، قرآن کبھی اسے ذائقہ موت کہتا ہے، قرآن کبھی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کہتا ہے. اس لیے مولا علی نے کہا ما خلقتم للبقاء بل خلقتم للفنا وانما تنتقلون من دار الى دار. کیا تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں فنا ہو جانے کے لیے بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں ابد العابدین تک رہنے کے لیے بنایا ہے. تو پھر یہ موت کیا ہے؟ علی کہتے ہیں انما تنتقلون من دار الى دار. موت تو اس چیز کا نام ہے ایک گھر سے چلے دوسرے گھر میں پہنچ، یعنی کہ ایک عزا خانے سے اٹھے اور دوسرے عزا خانے میں پہنچ. علی بول رہے ہیں کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا نام. تو اب موت سے گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تیاری ہو، پریشانی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ موت تو نور میں جانے کا، موت تو حیات ابدی کی طرف جانے کا، موت تو انسان کے اس انتقال کا نام جہاں وہ فنا سے نکل کے بقا کی طرف جاتا ہے. اور جب اچھی جگہ جانا ہو تو عزیزوں تمنا ہوتی ہے. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمنا الموت ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، آرزو کرو. اچھی بات ہے، جو چیز پیچھے لگی ہوئی ہے اس کی آرزو پیدا ہوتی ہے. بھائی جو پہلے ہی آپ کو ملی جائے گی، پیچھے لگی ہوئی ہے آپ کی، اس کی کیا تمنا؟ تمنا تو اس چیز کی جاتی ہے جو انسان کے اختیار سے باہر اور انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر سچے ہو تو تمنا موت کا. لفظ تمنا نے موت کو جبر سے نکالا، اختیار میں لا کے کھڑا کر. تو اب اس کا معنی ہے کہ جو اصل موت کو نہیں جانتے ان کے لیے تو جبر ہی جبر ہے، اور جو اصل موت سے واقف ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمنا کرتے. یہ تمنا ہی تو ہے کہ علی اپنے ساتھی کو کہیں گے کہ سلمان موت اپنے اوپر تاری جب کرے.
یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اصحاب رسول، اصحاب امیر المومنین تمنائے موت کریں تو وہ تمنا اس لیے ہے کہ جب تک وہاں کے حالات اچھے نہ ہوں، بھئی جہاں کے حالات اچھے ہوں گے وہی تو تمنا پیدا ہوگی نا. ایک اسٹیٹ میں آپ کی جاب ہے، صاحب بڑا اچھا سب تنخواہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، آپ سے کہا جناب ایسی جگہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ نہ وہاں اچھی تنخواہ ملے گی، نہ آپ کو رہنے کا صحیح جگہ ملے گی، تو تمنا پیدا ہوگی نا. یعنی لفظ تمنا بتا رہا ہے کہ اگر وہاں کے حالات اچھے نہیں تو دل میں تمنا پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو تمنا کس کے پیدا ہوگی؟ اس کے دل میں پیدا ہوگی جو اس کے دل میں بس یہی ہے کہ معلوم ہوا کہ جوتے ہی لگنا ہے جائے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمنا موت پیدا ہی اس کے دل میں ہو جس کے دل میں شفاعت محمد و آل محمد کا عقیدہ مستقل. اس کے علاوہ تو اب آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں نے پیش کی، 28ویں آیت مبارکہ، کہ جس میں بتایا کہ کس طرح سے تمہیں بار بار ہم خلق کریں گے اور پھر تمہیں ماریں گے اور پھر تمہیں حیات ابدی کی طرف لے کر جائیں گے. سورہ مبارکہ ملک کے ابتدائیے کے اندر کہا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے حسن عمل کے لیے. اس کے بعد سورہ آل عمران میں کہا کہ تمہیں ذائقہ چکھنا ہے موت، اور یہ ذائقہ موت ہی وہ چیز ہے جو انسان آمادگی اسی کے لیے کرتا ہے. یعنی اگر ذائقہ اچھا ہو گیا تو سب مراحل اچھے گزر گئے، اور اگر وہ ذائقہ موت ہی کڑوا ہو تو آگے کے مراحل اچھے ہو. تو معلوم ہے ساری توجہ ذائقے پہ ہوگا. کیسا ہے ذائقہ؟ ہوگا روایت، انکار نہیں ہے کہ ایسے روح نکلتی ہے جسم سے ذائقہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت. کس طرح موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہ ایسے روح نکلتی ہے کہ، اور آج کل تو ہم سب کو موت کو زیادہ ہی یاد کرنا چاہیے. تو کیسے نکلتی ہے جناب؟ کہ جیسے ململ کے کپڑے کو کسی خاردار درخت پہ رکھا ہے اور کھینچ لیا تو کیا کیفیت ہوگی؟ نازک سے کپڑے کو ایک آپ خاردار درخت پہ رکھیے اور رکھ کے اس کو کھینچ لیجیے تو سب تار ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ اس طرح سے روح نکلے گی جسم سے. قرآن سورہ یوسف تذکرہ ہے کہ جب زلیخا کی کنیزوں نے کہا کہ ارے غلام سے عشق ہو گیا، تو زلیخا نے کیا کہا کہ اگر ایک دفعہ سامنے سے گزار دوں تو پتہ چلے. تو کیا ہوا؟ قرآن میں صرف لفظ سکین، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں کون سا پھل دیا، سیب دیا، جو بھی رہا ہوگا، سکین کا لفظ آیا قرآن. ہاتھ میں چھری دی، پھل دیا، اور کنیزے کا بس جسے کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے گزار دو یوسف کو. بس ایسے ہی یوسف پہ نگاہ پڑی، اس نے یوسف، تو کیا ہوا؟ پھل کی بجائے انگلیاں کاٹ دی، اور تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی. اچھا یہ میں نے کہاں سے ان بریکٹ لکھ دیا کہ تکلیف بھی محسوس نہیں. تکلیف محسوس ہوتی تو کاٹتی کیسے؟ انگلیاں کاٹنا دلیل ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوا. کافر ہیں، ایمان تو نہیں ہے نا. لیکن اگر یوسف کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو انگلیاں کٹ جائیں اور تکلیف محسوس نہ ہو، معلوم نہ ہو، یہ تو یوسف کے چہرے کا کمال ہے. تو عزیزو یاد رکھو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو جب یوسف کے چہرے کا کمال اتنا، تو جب روح جسم سے نکل رہی ہے، سکرات الموت ہے، وقت انتقال ہے، ذائقہ موت ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس وقت تک نکل نہیں سکتی جب تک ہم آل محمد کو دیکھ نہ لے. تو وہاں تو یوسف کا چہرہ سامنے ہو تو کیفیت یہ ہو جائے، اور جہاں پر وہ سامنے ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں عبادت ہے، خود عمل عبادت ہے. نظروں وجہ علی بن ابی طالب بات ہے، یہ تو اہل سنت رضوان نبی کی کتابوں میں لکھا. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روح سکرات الموت کے وقت عمل کی
कोई गुंजाइश है? अमल का वक्त तो खत्म होगा। लेकिन अगर निगाह ऐसे पर है जिसके चेहरे को देखना इबादत है, मालूम ये हुआ ये है कमाले अकीदे इमामत व विलायत, कि जहां हर अमल करने की इंसान की सकत खत्म हो जाए, वहां भी अमले इबादत जारी रहे, निगाहे अमीर मोमिनीन। और एक रिवायत में, दो रिवायतें में, कई रिवायत जो सही सनद रिवायत है, पूरे पूरे बाब बांधे हैं उलमा इस बहस के और साबित किया है आइम्मा मासूमीन की रिवायत से। और रिवायत भी पैगंबर की है। कहते हैं हीना तरा मलकुल मौत तरानी, का जैसे ही मोमिन मलकुल मौत को देखेगा, मुझे दे, अली को दे, हसन को दे, हुसैन को दे। कोई एक आध रिवायत की बात नहीं है, कोई जाकरी ना समझे इसे, सहीउल सनद रिवायात मौजूद कि हम आते हैं, और सिर्फ आते नहीं हैं बल्कि मलकुल मौत को हुक्म देते हैं कि ये हमारा चाहने वाला है, जरा इससे अच्छा मामला, हल्का मामला। तो अब किसका ना दिल चाहे कि मौत आ जाए? तो अब क्या इंसान को क्या परेशानी है? आज देखिए ना, एक जरा से जरसूमे से पूरी दुनिया परेशानी मुब्तला है। और अगर यकीन मौत है, हिफाजत हयात और है, यकीन मौत और है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एहतियात की मंजिल में हैं तो हमें कोई मौत से डर है। इस जिंदगी की हिफाजत अल्लाह ने लाज़िम करार दिया, इसलिए एहतियात करें। ये जवाब उनको है जो खुदा न करे जो इस बात कहते हैं कि साहब जो है वो जिस तरह से भी हो इंसान जो है वो घरों से निकले नहीं। ऐसा नहीं, इस जिंदगी की हिफाजत का फरीजा और है और चाहते मौत और है। ये दो मुख्तलिफ मकवानात हैं। तो क्यों ना तमन्ना पैदा हो मौत की। तो अब मौत की तारीफ क्या हुई? वक्त मेरा हो गया। मौत की क्या तारीफ? मौत नाम है मौला अमीरुल मोमिनीन के दीदार का। मौत नाम है आइम्मा मासूमीन की ज़ियारत का। तो फिर दूसरों के लिए मौत कुछ और होगी। यही सबब है कि जहां पर तसव्वुरे वफात हो, जहां तसव्वुरे इंतकाल हो, जहां तसव्वुरे हयाते अबदी हो, वो लफ्ज हलाकत अपने लिए ना इस्तेमाल करते हैं ना लगाना पसंद करते हैं। उन्हीं ने लगाया भी और उन्होंने ही इस्तेमाल भी किया कि जिन्हें शायद वो ही लफ्ज पसंद था कि जहां हयाते अबदी पे यकीन ही ना हो तो वहां तो यही लफ्ज इस्तेमाल होगा कि हम हलाक, क्योंकि तसव्वुर हयाते अबदी ही मुस्तहकम ना हुआ। तो बस यही ताज़ियत के जुमले हैं मेरी तरफ से खानवादे के लिए, और यही हम सब के लिए दर्स है कि हर लम्हे मौत को याद रखें, हर लम्हे मौत की तैयारी करें। सूरह मोमिनून कह रही है अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या समझते हो हमने तुम्हें ऐसे ही खल्क कर लिया है, बस खल्क कर लिया है, तुम्हें हमारी बारगाह की तरफ लौट कर नहीं आना है। और जहां तमन्नाए मौत हो वहां साफ कह रहे हैं कि अगर 70 मर्तबा मौला पर कुर्बान होगा। ये जुमला इतनी तशरीह चाहता है कि मजलिसों पे मजलिसें हो, जिक्र हो, इस जुमले का हक नहीं अदा हो सकता। क्या कहा जब शबे आशूर मौला हुसैन ने इजलास बुलाया, चिराग गुल किया, फिर चिराग को रोशन किया, तो क्या फरमाया साहब ने? ज़ुहैर इब्ने कैन, मुस्लिम इब्ने असजा, हबीब इब्ने मज़ाहिर, आबिस इब्ने शबीब शाकिरी क्या कह रहे हैं? का मौला अगर 70 मरतबा मारे जाएं, हमारी लाश को जलाया जाए, राख बना के उड़ा दिया जाए, और ये अमल 70 मरतबा हो, तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं कहूंगा
یا اصحاب حسین، یہ 70 مرتبہ تو کہہ رہے ہیں، مولا حسین کے رکاب میں ہیں۔ مولا نے تو شب عاشور کہہ دیا کہ جو یہاں تک آ چکا ہے میں روز محشر اپنی ماں فاطمہ زہرا سے اس کی شفاعت کراؤں گا، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہ تو حسین ابن علی نے شب عاشور کہہ دیا، جب ایک دفعہ جان قربان کرو گے تو جوار معصوم میں جاؤ گے۔ یہ تمنا کیوں ہے کہ 70 مرتبہ قتل ہو؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو اصحاب حسین کربلا تک آئے ہیں وہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، حب حسین، حب سید الشہداء میں آئے ہیں۔ عزیزوں، یہی وہ مودت ہے، یہی وہ محبت ہے، یہی وہ صلہ ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو سرکار امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھ تیرے گھر سے ایک جنازہ اٹھا تھا تو کتنے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تیرے گھر سے ایک جنازہ اٹھا، تیرے بچے یتیم ہوئے، کس طرح سے تیری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ارے میرے گھر سے تو ایک دن میں کتنے جنازے اٹھے، ہم سے تو کسی نے تعزیت نہیں کی۔ ارے حسین کی یتیم سکینہ، اس کے سر پہ تو کسی نے شفقت سے ہاتھ نہیں رکھتا، ہاں تسلی دی، کہیں تماچے مار کے تسلی دی، کہیں دامن میں آگ لگا کے تسلی دی، کہیں گوشواروں کو نوچ کے تسلی دی۔ جب بھی کسی کے باپ کو جب دفن کر کے آتی ہے نا اولاد تو دل بہت پریشان ہے، دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ ارے باپ کو قبر میں لٹا کر آ گئے، لیکن اگر بس تصور چلا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری برکتیں تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری رحمتیں ہیں، کبھی اس باپ کے بھی تو دل سے کوئی پوچھے کہ کس طرح سے خدا حافظی کر رہے ہیں حسین ابن علی، ایک ایک کو خدا حافظ کیا۔ اور اس کے بعد جب ننھے علی اصغر کی قبر بنا دی اور قبر بنانے کے بعد اب جو خیمے کی طرف چلے اور فضا سے کہا فضا میرا پرانا کرتا لے کر آ، فضا جو کرتا میری ماں سیتی تھی وہ کرتا لے کر آ۔ عزادارو، فضا جب چلی اور ایک مرتبہ جب کرتا نکالا صندوق میں سے، اب چھپا لیا دامن میں۔ کیوں چھپا لیا؟ کیونکہ حسین نے کہا ہے، امام نے کہا ہے دیکھ زینب کو خبر نہ ہو۔ عزادارو، جیسے ہی شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، فضا خاموش کھڑی ہے۔ فضا تجھے میرے حق کا واسطہ، فضا تو میری ماں کی کنیز رہی ہے، میں تجھے اپنی ماں کے حق کا واسطہ دیتی ہوں، بتا تیرے دامن میں کیا ہے؟ کیا بی بی کیا بتاؤ؟ مولا نے پرانا لباس منگایا ہے۔ زینب کہتی ہے لباس نہیں منگوایا، میرے بھائی نے کفن منگوایا ہے، لا مجھے یہ کرتا دے۔ اب جو کرتے پہ نگاہ پڑی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ ارے اماں زہرا، یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب جب بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو یہ کرتا پہنا دینا۔ عزادارو، حسین چلے، وقت آیا اور ایک مرتبہ وصیت کو پورا کیا۔ ایک مرتبہ کہا زینب بازوؤں سے چادر ہٹی، ایک مرتبہ بوسے دیے بازوؤں کے، کہا بابا نے وصیت کی اس پر رسن باندھے جائیں گے۔ عزادارو، جب رخصت لے کے چلے، اب کیا کیفیت ہے؟ میرا مولا ندا دیتا جا رہا ہے، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو۔ موتیں دور دور بھاگ رہی ہے، اور قریب آ سکتا ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ عزادارو، جب زینب واپس مدینے گئی تھی نا اور جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ جب گفتگو پہلی ہوئی ہے نا تو جناب زینب نے جلال میں آ کے کیا کہا تھا کہ عبداللہ یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ تمہارے اون و محمد کیسے لڑے؟ کہا نہیں بی بی، وہ تو غلام زادے تھے، آقا پہ قربان ہو گئے، میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ میں نے صفین میں مولا علی سے سنا تھا
ارے میرے بیٹوں میں سب سے بہادر حسین ہے. کبھی بھی میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں تیرا مولا حسین کیسے لڑا؟ زینب کیا بتائے؟ کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے. حمید ابن مسلم ابھی تو نہیں ہے نا. ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین اٹھتے زلجھنا سے زمین پر آ رہے تھے، ایک مرتبہ ایک برقع پوش بی بی اپنی چادر سے سرزمین کربلا کو صاف کر رہی ہے، کہہ رہی ہے عرض کربلا میرے حسین کا جسم نازک ہے. ارے چکیا پیس پیس کے حسین کو بس مدارس و آیات خلت من تلاوت ومنزل وحی مقبر العرصات افاطم لو صلت الحسین مجدلا قد مات عطشانا بشد فراتی. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو مومن مؤمنات جو حاجات لے کر ذکر کے ساتھ بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. مرحوم کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. بار الہ ہم کے درجات کو بلند سے بلند کر ان کے اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ. جو نوجوان بالخصوص ان حالات کے اندر رزق کی اور روزگار کی پریشانیوں میں ہیں، جو مومن بار الہ ان کے رزق اور روزگار کی پریشانیوں میں سہولت. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم سید محمد رضا ابن سید نظر حسین کے تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. قبلہ زیارت پڑھا دیجیے، بڑی عنایت ہوگی آپ کی. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن. اجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ مولانا. خواتین حضرات، مجلس کا پروگرام ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ 9:30 بجے پھر مجلس ہوگی. آپ تمام حضرات کے تعاون کا اور شرکت کا بہت شکریہ.